बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने अपनी सारी ज़िंदगी में ये साबित किया है कि जितना मुश्किल वक्त होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर होता है, इमरान खान उतना ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये उनके क्रिकेट के दिनों से ही ये चीज़ हमारे सामने आती है। बहुत से लोग उनकी मिसालें देते हैं वर्ल्ड कप की, 92 के वर्ल्ड कप की, कि उससे पहले कभी वर्ल्ड कप जीत नहीं सके थे, फिर ये कि रिटायरमेंट हो चुकी थी कि अब इंसान कैसे कभी वर्ल्ड कप जीतेगा। रिटायरमेंट के बाद वापस आते हैं, शोल्डर इंजरी भी कैरी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद बॉलिंग भी कराते हैं कि टीम को ज़रूरत थी, हालांकि वो पेस उनकी बाकी नहीं रही थी। फिर बैटिंग में आप देखिए कि जो टॉप बैट्समैन उस वक्त हमारे हैं, जावेद मियांदाद, बिल्कुल उनके शाना बशाना वो बैटिंग करते नज़र आते हैं, तो आखिरकार वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। इसी तरह सियासत के बारे में था कि जी ये तो एक सीट नहीं जीत सकता, फिर आगाज़ ऐसा हुआ कि वो एक सीट जीते कौमी असम्बली की, और उसके बाद ये कभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर वो वज़ीर-ए-आज़म ही बन गए। शौकत खानम हॉस्पिटल की एक मिसाल है कि ये बन ही नहीं सकता, पाकिस्तान में कभी किसी ने सोचा ही नहीं, बरसग़ीर में नहीं सोचा, किसी और जगह भी ऐसा हॉस्पिटल दुनिया में बहुत मुश्किल है कि कोई बना सके, प्राइवेट हॉस्पिटल इस लेवल का उस दौर में ख़ास तौर पर, और वो भी फलाही सारा नामुमकिन था, वो भी बन गया। इस तरह न्यू यूनिवर्सिटी की मिसाल है और बहुत सी चीज़ें। अब तो यह है कि शौकत खानम हॉस्पिटल पेशावर में और अब कराची में। अब ऐसे लगता है कि इमरान खान को अपनी ज़िंदगी का एक और इम्तिहान नज़र आ रहा है, जिसमें जेल में भी हैं 2 साल से। अब ख़बरें ये हैं कि एक तो इमरान खान की सेहत के हवाले से अच्छी इतलात नहीं आ रही हैं। सदीक जान ने ये पोस्ट लगाई है और ट्वीट किया है, ये बताया है बल्कि, और इसको शेयर किया जा रहा है। इमरान खान से मुलाकातें हो नहीं पा रही पॉलिटिकल लीडरशिप की, और सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें अलग आ रही हैं। फिर उनके ज़ाती मौलिज को मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके बेटों का इंटरव्यू आया तो उसके बाद इमरान खान से मुलाकात देखा हमने कुछ लोगों की हो गई, किताबें नहीं दी जा रही थी, वो दी गई, अखबार शुरू हो गया, टीवी का मसला हल हो गया, लेकिन अब दोबारा वही मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसी तरह नुसरत जावेद साहब ने खबर दी, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने टेलीविज़न पर ये बात की कि जी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को करंट लग चुका है, क्योंकि वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है कहीं उनके हवालात में वो पानी की वजह से कहीं ऊपर पानी टपकता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो भी। इसके अलावा पानी गंदा बदबूदार दिया जाता है, कपड़े धोने का निज़ाम ठीक नहीं है, अगर उन्होंने घर वालों को कपड़े देने की कोशिश की वो उन तक नहीं पहुँचाए गए। इसी तरह इमरान खान के लिए किताबों का मसला, अखबार का, वो दोबारा पैदा किया जा रहा है। ज़ाती मालिज की सहूलत नहीं, सियासी तौर पर सियासी लोगों को उस तरह मिलने नहीं दिया जाता, फैमिली की तो और ज़्यादा मुश्किलात हैं, जिस तरह अलीमा खान साहिबा हैं, तो और मुश्किलात इमरान खान के लिए हैं। मिसाल के तौर पर सलमान राजा कह रहे हैं जी मैं अब पार्टी से अलहदा होना चाह रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी जनरल नहीं रहना चाहता। और तो और पूरे वसूख से सदीक जान ने, अब सदीक जान तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो मुस्तनद साफ़ी उनमें हैं, वो कहते हैं मैं पूरी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से इस खबर की तस्दीक कर रहा हूँ कि पीटीआई के अरकान असम्बली की अक्सरियत एमएनएज़ और एमपीएज़ ये समझते हैं कि इमरान खान की पॉलिसी गलत है, हम मज़ीद इमरान खान की पॉलिसी पर नहीं चल सकते। इमरान खान फ़ौज से टकराव चाहता है, हम फ़ौज से टकराव नहीं चाहते। अब हमाद अज़हर साहब वो दस्तबरदार हो गए हैं इलेक्शन से, और उन्होंने इस पर ट्वीट भी कर दिया है, मेरे ख़ानदान का ये फ़ैसला है कि मेरे वालिद की नशिस्त जो इनके इंतकाल से खाली हुई, इस पर इनके भांजे चौधरी अरसलान ज़हीर को इलेक्शन लड़ाया जाए। मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं और नशिस्त जीत कर हलफ लेना भी मुमकिन नहीं होगा। अरसलान ज़हीर तहरीक इंसाफ दौर के लाहौर फ्रूट और सब्ज़ी मंडी कमेटी के चेयरमैन रहे और होनहार नौजवान। मेरे वालिद की और मेरी माजी की इंतखाबी मुहिम में हमारे साथ काम किया और इंशाअल्लाह बासानी इस नशिस्त पर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इनके वालिद 2020 में कोविड से इंतकाल कर गए, जबकि मेरे वालिद मियाँ अज़हर मरहूम ने इनकी सरपरस्ती की और इन्हें अपना दूसरा बेटा तस्वुर किया। इन पर 9 मई का कोई जाली मुकदमा भी नहीं, क्योंकि ये उस रोज़ हफ्ता मुल्क से बाहर थे और इलेक्शन जीतने के बाद जबरी नाअहली का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज मेरी हमशीरा होंगी, यानी इतना वो सपोर्ट करेंगे। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जी मेरी वालदा कहती हैं अब तुम्हारे अलावा हमारा रह कौन गया है। तो अब जब माँ ये कह दे कि तुम्हारे अलावा अब कौन है, अब बस कर दो, कितना और जुल्म सहेंगे हम और पूरा ख़ानदान, और तुम्हारी जुदाई के छुपे हुए हो, कब तक ये चलेगा, किस तरह मैं माँ हूँ, बूढ़ी हूँ, कौन मुझे संभालेगा। तो इस पर बड़े बड़े जो सूरमा होते हैं ना जी, वो भी ढेर हो जाते हैं जब माँ वास्ते इस तरह के थे। तो ये तो अब बात बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। हुकूमत तो पीछे हटने को तैयार नहीं, उनको ये लगता है कि जी जुल्म हमने बढ़ाते चले जाना है
اور جتنا ہم ظلم کریں گے اتنی ہماری حکومت چل جائے گی. لیکن اس کے پیچھے خوف ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, عمران خان کے ساتھ ہے. یہی خوف ان کو اور جبر و تشدد پر مجبور کرتا ہے. اب دیکھیے عمران خان کی بہن نورین خان صاحبہ جو بہت کم میڈیا میں آتی تھیں, ان سے بھی صحافی نے پوچھا کہ جی یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے اوپر مزید ظلم کیا جا رہا ہے, کیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس اب رہ کچھ نہیں گیا, ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اور یہ کیا کریں, عمران خان کے خاندان کے ساتھ اور کیا کیا جائے, کیا کریں. اب ان کی بکھلاہٹ دیکھیں کہ اب گھروں عورتوں کا تقدس بھی باقی نہیں رہا, یہ نورین خان کہہ رہی ہیں. یہ سنیے جب ان سے صحافی نے سوال کیا, جگہ نومی میں موجود تھا, ویسے تو چترال میں تھا, اور ویسے بھی یہ سنیے ان کو پہلے کیوں نہیں گرفتار کیا گیا, اب کیوں گرفتار کیا گیا, اس کی کیا سمجھ آتی ہے آپ کی فیملی کو, آپ لوگوں کو کیا کہیں گے اس میں؟ پتہ نہیں, میرا خیال ہے کہ اب ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی اور ہم ان کے ساتھ کیا کریں کہ کس کو پکڑیں. تو شاریز تو ان میں سے تھا شاید بچوں میں جو کہیں نہ کسی جگہ نومی میں موجود تھا, ویسے تو چترال میں تھا, اور ویسے بھی کسی وہ اپنے کاروبار. اور جو شیر شاہ ہیں جن کو بعد میں گرفتار کیا گیا, ان کے بارے میں یہ اب شیر شاہ کی خالہ ہیں جو کہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہتا تھا میں باہر آ کر تنگ آ گیا ہوں, میں پاکستان آ رہا ہوں, جو انہوں نے میرے ساتھ کرنا ہے کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ جی یہ بھی خبریں ہیں کہ ملاقات کے بارے میں طارق فضل چودھری نے کہا ہے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ضرور کروا دوں گا. وفاقی وزیر نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں پنجاب حکومت سے رابطہ قائم کریں گے اور انہیں امید ہے کہ ملاقات ہو جائے گی. امید ہے, یہ فارم 47 پر وزیر بنے اور اب بھی امید کہہ رہے ہیں. حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں ان سے کمٹمنٹ لی ہے اور اس کو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. تو یہ تو حکومت کی اس وقت صورتحال ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس حکومت نے کیا کرنا ہے. تحریک انصاف میں فی الوقت ہر شخص کو مشکوک بنایا گیا ہے, ہر ایک کی وفاداری پر سوالیہ نشان ہے, حتیٰ کہ جیل کاٹنے والوں کو بھی معافی نہیں ہے. یہی صورتحال رہی تو وہ وقت دور نہیں جب عمران خان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا. عمر دراز گوندل یہ کہہ رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان کے لیے کتنا مشکل وقت ہے, لیکن وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اور عمران خان پرانے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے بہت سے دھوکے ملے, قریب ترین لوگ مشکل وقت میں چھوڑ گئے. تو عمران خان کے لیے یہ بات نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے لیے دھچکا ہے. جس طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس کا مقابلہ اور کوئی نہیں کر پا رہا. آخر میں ان کی فیملی نظر آ رہی ہے جس طرح سے وہ ڈٹی ہوئی ہے. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ فواد چودھری, فیصل چودھری اور شیر المروت سلمان کو راجہ کی تصدیق کرتے رہے, ان کو نشانہ بناتے رہے, بدتمیزی سے بات کرتے رہے, پارٹی سے نکالنے کے مطالبے کرتے رہے. پاکستانی سیاست کی مکروہ شکل یہی ہے کہ سلمان راجہ جیسے نفیس ٹیکنوکریٹ اور اچھے لوگ جو ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے. یہ صحافی عبید بھٹی ہیں اس بارے میں لکھ رہے ہیں. اور اچھا, اب کہا جا رہا ہے جی عمران خان کو ہر صورت معافی تو مانگنی پڑے گی کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اس پر خواجہ آصف صاحب بھی میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ معافی نہیں تو کوئی ندامت کا اظہار کر دیں, کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اگر واپسی چاہتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اس کو معافی کا نام دیں یا پچھتاوا کہہ لیں, لیکن 9 مئی کے باب کو معافی کے بغیر بند نہیں کیا جا سکتا. سیاست میں رہنا ہے تو پچھتاوے کا اظہار ضروری ہے, یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ خواجہ آصف جناب کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہائبرڈ نظام ہے ڈیلیور کر رہا ہے اور جو ہمیں کہا جاتا ہے ہم وہ کر دیتے ہیں, یہی ہمارے لیے کامیابی ہے. اندازہ لگائیے, یہ خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے, ڈان نیوز پر انہوں نے یہ بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان جب بھی باہر آئیں گے مزاحمت کے ذریعے باہر آئیں گے, مفاہمت کے ذریعے باہر نہیں آ سکتے. اچھا, جتنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان ندامت کا اظہار کر دیں, کوئی معافی مانگ لیں, جس طرح خواجہ آصف وغیرہ کہہ رہے ہیں, اس کی ایک گارنٹی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ آ بھی جاتی ہے تو اس کے بعد سختیاں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ دھوکہ دیا گیا ہے. تو دھوکہ جو ہے وہ بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے, تو اس لیے وہ اب ٹرسٹ نہیں کرے. عمران دور میں آرمی چیف جنرل باجوہ کے سسر نے مجھے اپنے گھر بلایا, بیسمنٹ میں لے گئے, کہا نواز شریف نے جو گجرانوالے میں تقریر کی اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا, آپ اس کی مذمت کریں اور خود کو اس سے الگ کریں, اور اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ پر نیب کے کیسز بن جائیں گے. میں نے انکار کر دیا تو مجھے اچانک گرفتار کر لیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا. 6 ماہ جیل میں رہنے کے باوجود نیب مجھ پر کوئی کیس نہیں بنا سکی تو عدالت نے مجھے رہا کر دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف, یہ جی وہ اپنے دکھ سنا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب, یہ عاصمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں. اور اب جتنی خبریں ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, تو عمران خان کے لیے یہ مشکل وقت ضرور ہے اور ٹف ٹائمز ہیں, کیونکہ اب ان کے خاندان کے لوگوں تک یہ بات آ گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے شروع میں کہا کہ جب بالکل ہر طرف مایوسی ہوتی ہے کہ اب تو ہو ہی نہیں سکتا,
کہ ورلڈ کپ بندہ ٹیم میں آئے گا تو ہوگا، جب ریٹائر ہو گیا تو کیسے ورلڈ کپ میں آئے گا اور کیسے پرفارم کرے گا، وہ عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. لیکن ہر بات جب لگتا ہے کہ جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اب کبھی رہائی نہیں ہو سکتی، عمران خان کی پارٹی ٹوٹ گئی، چھوڑ گئے لوگ، تب بھی 8 فروری 2024 کو آپ دیکھیے کوئی سوچ سکتا تھا؟ الیکشن جیت کر دکھایا، بلے کا نشان بھی نہیں تھا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی جماعت اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی کہ اس کا لیڈر بھی جیل میں ہو، پارٹی توڑ دی جائے، پکڑ دھکڑ بھی ہو، نظامی نشان بھی چھین لیا جائے. پاکستان میں تو لوگوں کو نام نہیں پتہ ہوتے، لوگوں کے پارٹی کے لیے ریکگنائز کرنا پڑھ نہیں سکتے زیادہ تر لوگ جو جا کر ووٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود عمران خان نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. کوئی بھی نہیں، کوئی ایک آدمی بھی نہیں آپ کو ایسا ملے گا جو حکومت میں بیٹھا ہے یا اتنے اپنے لوگ بھی جو اب حیران نہ ہو کہ عمران خان نے کس طرح سے یہ 2 سال جیل کاٹ دی. اور ایسی جیل کبھی کسی لیڈر نے، کسی پارٹی کے لیڈر نے نہیں کاٹی جس طرح کی جیل عمران خان نے کاٹ دی ہے. تو ہر دفعہ اس نے اپنے مخالفین کو غلط ثابت کیا ہے. اپنے بارے میں جو بھی لوگ اظہار کرتے تھے کہ بس ختم کہانی، اس نے وہیں سے کہانی شروع کر دی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک دفعہ پھر وہ غلط ثابت کریں گے کہ ایم این اے ایم پی ایز الگ طرف جا رہے ہیں. کیونکہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ عمران خان کو محمود اچکزئی تک نے کہا ہے کہ جی بائیکاٹ نہ کریں یہ ضمنی الیکشنز کا، ایک موقع مل جائے گا ہمیں پولیٹیکل کیمپین چلانے کا. تو عمران خان نے کہا انہوں نے آپ کو جلسے تھوڑی کرنے دینے، انہوں نے آپ کو کیمپین کرنا ہی نہیں دینی. بہرحال پولیٹیکل کمیٹی چاہ رہی ہے کہ پھر بھی ہم ضمنی الیکشن میں حصہ لیں، اور عمران خان شاید اس کی اجازت دے دیں گے. ٹف ٹائمز ہیں، اور ٹف ٹائمز میں ہمیشہ نظر یہی آیا کہ عمران خان نے پہلے سے زیادہ پرفارم کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.